اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، انہی میں سے ایک چیز سود بھی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمت کی برکھا نہیں برساتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں اللہ رب العالمین برکتیں نہیں ڈالتا ہے۔ تو لعنت بھیجنے کی وجہ سے رحمت بند ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان بظاہر زندگی تو صحیح گزار رہا ہے، لیکن ہمیشہ وہ پریشان حال رہتا ہے، ان کو سکون نہیں ملتا ہے، اسے چین نہیں ملتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سودی کاروبار آ گیا ہے۔ سودی کاروبار سب سے زیادہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا یہودیوں کے سازشوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات سے متاثر ہو کر کفار و مشرکین کے جو گروہ تھے، خصوصاً اوس اور خزرج، یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے تو سود چونکہ حرام ہے، ان لوگوں نے سود چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ یہ لوگ اس طریقے سے سودی کاروبار کے ذریعے سے ہمیں لڑایا کرتے تھے اور اس طریقے سے ہمارے کے ساتھ نازیبا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسی شرط پہ مدینہ میں رہنے دیا کہ سودی کاروبار تم لوگ نہیں کرو گے۔ افسوس کی بات ہے، جس نبی نے یہودیوں کو بھی مدینہ میں اس شرط کے ساتھ رہنے دیا کہ تم یہاں سودی کاروبار نہیں کر سکتے ہو، اس نبی کے ماننے والے آج سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں۔ وہ کتنے ایسے ہیں جو سود دیتے ہیں، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو کتنے ایسے ہیں جو سود لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، دونوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور صرف یہ دونوں کے اوپر ہی نہیں، یہ سودی لین دین کو جو آدمی لکھتا ہے تو لکھنے والے کے اوپر بھی، اور اگر کوئی گواہ بنتا ہے اس پر تو اس گواہ دینے والے کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سودی کاروبار کے حرمت کو جاننے کے باوجود اگر تو نے سودی کاروبار کو نہ چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے ہم ایک چھوٹے موٹے کیڈر سے، نیتا سے، ایم ایل اے اور ایم پی سے لڑ نہیں سکتے ہیں، پورے کائنات کے مالک اللہ رب العالمین سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کی طاقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، سودی کاروبار کرنے کے کتنے نقصانات ہے، اس کا کتنا گناہ ہے۔ بڑے گناہ کو تو چھوڑو، اگر تم اس کی کلاسیفیکیشن کرو گے اور اس کی درجہ بندی کرو گے، اس کو 36 حصوں میں تقسیم کر دو۔ 36واں درجہ سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں سے اعلان کرتے ہوئے زنا کرے کہ میں اپنے ماں سے بدکاری کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں۔ کتنا گناہ ہے، یہ کم تر درجے کا گناہ ہے سودی کاروبار۔ پہلے ہم مرد کیا کرتے تھے، آج ان لوگوں نے سازش رچی کہ مرد لوگ تو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، ان کے گھر کو تباہ کیا جائے، ان کے گھروں کو برباد کیا جائے۔ جیسے یہودیوں نے مدینہ میں اوس اور خزرج کے جو کفار اور مشرکین تھے اس وقت، ان لوگوں کو بظاہر مدد کیا کرتے تھے، ہتھیار اور دولت دے کر کے۔ آج ان لوگوں نے گھر کی عورتوں کو لون دینا شروع کر دیا، گروپ لون کے نام پہ، کہ ہم سہایتا کر رہے ہیں تمہاری، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ اور اس مدد کے نام سے، کاروبار کے نام سے یہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہیں، ان سے ہنس ہنس کر کے باتیں کر رہی ہیں، یہیں سے ان کی غیرت مر رہی ہے۔ ہم اور آپ بے غیرت ہو رہے ہیں، دیوس بن جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چونکہ RBI نے جن کمپنیوں کو، نان بینکنگ فائنینشل کمپنیوں کو یہ اجازت اور پرمیشن دی تھی، وہ ان کے بارے میں دیا تھا کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو مدد کیا کرو تاکہ یہ لوگ اپنے کاروبار کو بڑھا سکے۔ لیکن یہ لوگ بھولی بھالی، بالکل ان پڑھ یا تو تھوڑے پڑھی ہوئی، بالکل نا سمجھ جو عورتیں ہیں ان کو جا کے دے دیتے ہیں مدد کے نام پہ، کاروبار کرنے کے نام پہ۔ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، کھا پی کر کے ختم کر دیتی ہیں، گھر کے دوسرے جو اخراجات ہیں ان کے اندر لگا دیتی ہیں۔ وقت آتا ہے، اب یہ قسطیں بھر نہیں پاتی ہیں، وہاں سے اب پریشر آتا ہے۔ پریشر آتے آتے اگر ہم اور مہلت مانگتے ہیں، پھر ہنسی مذاق کی باتیں آتی ہے۔ اب یہ بھی دبی ہوئی ہے کیونکہ وقت پر نہیں پہنچا پا رہی ہیں، وہ اب چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، برداشت کرتی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برداشت کرتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کیا گیا۔ کچھ دن پہلے، 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی
व्हाट्सएप के अंदर एक वीडियो आया था, मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम लड़की यही नॉन बैंकिंग एक ग्रुप लोन देने वाले एजेंट के जरिए से होटल में पकड़ी गई, क्योंकि उसने किस्तें नहीं भर पाया था। किस्तें ना भर पाने की वजह से उसने उसको अपने मोहब्बत में फंसाया और किस्तें माफ करने के लालच दे करके उनको होटल में बुलाया। मजबूर थी, चली गई, इज्जत लुटा दी। मेरे भाइयों, इस लोन ने, ग्रुप लोन ने, सूद ने हमारे और आपके दुनिया और आखिरत को बर्बाद करके रख दिया है। हमारा दीन खत्म हुआ, हमारा ईमान खत्म हुआ, हमारी मईशत चौपट हो गई, हमारी इज्जत और आबरू खत्म हो गई, हम और आप बेगैरत बन गए। अल्लाह के वास्ते बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारिए। अरे जन्नत से ज्यादा बेहतरीन जिंदगी और कोई गुजर सकती है? जन्नत में तो हर आदमी जाना चाहता है। हमारे और आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में ही पैदा किया था, जन्नत में ही थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था मेरी रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारो, लेकिन शैतान, इब्लीस, मलऊन, खबीस ने जाके हमारे माँ बाप को कहा अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया है, जाके खा लो, तुम हमेशा हमेशा इसी जन्नत में रहोगे। लालच में चले गए, हिर्स में पड़ गए और जाके फल खा लिए, जन्नत से निकाल दिए गए, जन्नत से निकाल दिए गए, वो बेहतरीन जन्नत से निकाल दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अब यहां से उतर जाओ, लेकिन सुनो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गम खाने की जरूरत नहीं है। जब जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, रहनुमाई आएगी, गाइडलाइन से आएगा, जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे गम करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन जिंदगी उसे जरूर मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत और गाइड बन करके कुरान मजीद आ चुका है। कुरान मजीद को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो, कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक